آپ کے چہرے پہ خوشی آئی، آپ خوش ہو کہ تبسم سے اس کو ملے، فرمایا ہاں یہ نیکی بھی تمہارے پاس ہو تو اس کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، یہ نہ سمجھو اس کا کیا اجر ملنا ہے۔ پہلے سرکار نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر، کم تر، تھوڑا یا معمولی نہ سمجھو کہ یار ادھر نال کی ہونا ہے۔ پھر آگے مثال کتنی پیاری دی، فرمایا اپنے بھائی سے جب دوسرا بھائی ملتا ہے، ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان ملتا ہے، استاد شاگرد سے ملتا ہے، ماں باپ سے ملتے ہیں، کوئی بھی مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملتا ہے، ملتے وقت اس کے چہرے پہ جو خوشی آ جاتی ہے، اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہی نیکی بخشش کا ذریعہ بنے۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کوئی نیکی چھوٹی نہیں سمجھنی، دوسری نیکی ہمیں مل گئی، ہمیں نیکی یہ مل گئی کہ ہم جس سے ملاقات کریں گے خوش ہو کے ملیں گے۔ اچھا یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے، بندوں کو بھی پسند نہیں تو اللہ کو بھی پسند نہیں۔ انسان کے جو چہرے ہیں وہ ساری تشریح کر دیتے ہیں، یہ بندہ خوشی سے مل رہا ہے یا بغیر خوشی کے مل رہا ہے، اے تو ملتا پہ یا دلوں ملتا پہ۔ دیکھیں خالی چہرہ خوش کر لینا، گرم جوشی سے ملنا، اچھے انداز سے پوچھنا، اس کے اندر بھی نیکی رکھ دی، اور اتنی نیکی رکھ دی ہو سکتا ہے یہی بخشش کا ذریعہ بن۔ ایک تو نیک کام چھوٹا سا، دیکھیں اس کے اندر کوئی زور نہیں لگنا، جس طرح پنجابی کہنا ہینگ دے نہ پھٹکڑی، بالکل چھوٹی سی، صرف یہ ہے اپنے چہرے کے اوپر خوشی، جب کسی سے سلام لیں چہرے کے اوپر خوشی، جب ملاقات ہو خوشی سے بولنے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، نیکی بھی آ گئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی آ گیا۔ ایک اور نیکی جو ہے چھوٹی لیکن اس کا اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے، سلام کرنا، سلام کہنا۔ دیکھیں اس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم کوئی بڑا کام کریں، کوئی صبح سویرے اٹھیں اور وہاں پہ جائیں۔ انسان کتنی بار ملاقات کرے، صحابہ کی یہ عادت تھی، صحابہ میں بعض ایسی ہستیوں کے اقوال اور طریقہ کار باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، وہ جاتے ہی صرف اس لیے گلی بازار میں کہ یار لوگوں سے ملاقات ہوگی، سلام کریں گے، سلام لیں گے، ثواب ملے گا، اور حال چال پوچھ کے واپس آ جائیں گے، کوئی کام نہیں، نہ کوئی شے لینی، نہ کوئی دینی، نہ کرنا، نہ کچھ، صرف سلام کے لیے۔ جن لوگوں کو سلام کی قدر تھی اور جن لوگوں کو سلام کا جو پیغام تھا وہ پہنچ چکا تھا کہ ایسے بات بننی ہے، ایسے بات کرنی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ابن ماجہ شریف میں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، جب بھی کوئی ملے سلام لیا کرو۔ کتنا خوبصورت پیغام، کتنا خوبصورت پیغام۔ اے لوگو جب بھی تمہیں کوئی ملے تو سلام لیا کرو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، جب بھی کوئی ملے، جس سے ملاقات ہو، جس کے ساتھ کوئی معاملات ہوں تو سلام۔ اور اسی حدیث میں دوسرے نمبر پہ فرمایا، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، رشتے توڑنے نہیں، رشتے جوڑنے ہیں، وصلوا باللیل، اور موقع بنے تو یہ کام بھی کرو، جب لوگ سوئے ہوں تم اٹھ جاؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دو اور اللہ کو یاد کرو، تہجد کی نماز ادا تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اور فرمایا یہ کام تم کرو، جب بھی کوئی بندہ ملے اس سے سلام لو، بن پڑے تو کھانا کھلاؤ، اور تہجد کی نماز کی ادائیگی کرو۔ فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ، سلامتی کے ساتھ۔
پھر وہ تو سفر ہی سفر نہیں لگے گا، وہ تو بغیر سلام، بغیر کسی رکاوٹ اور تھکاوٹ کے تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر پہنچ جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِن موجبات المغفرہ، کہ مغفرت کا موجب بننے والے کاموں میں بذل السلامی و حسن الکلام، سلام کرنا ہے اور اچھی گفتگو کرنی۔ وہ کام جن سے مغفرت ہوتی ہے، جن سے بخشش ہوتی ہے، جن سے اللہ بخش دیتا ہے، ان کاموں میں یہ کام شامل ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام جڑ، بلکہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، کوئی چھوٹا ملے اس کو بھی سلام کرو، کوئی بڑا ملے اس کو بھی سلام کرو، جس سے ساتھ کوئی رشتہ ناتا ہے اس کو بھی سلام کرو، جس سے کوئی تعلق نہیں اس سے بھی سلام کرو۔ اور گفتگو کے آداب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پہلے سلام ہونا چاہیے، جہاں پر بھی چلے جاؤ پہلے سلام ہونا چاہیے۔ دکان کے اوپر چلے گئے، دکاندار سے چیز خریدنی، السلام علیکم، مجھے صابن دے دیں۔ استاد سے ملاقات کرنے کے لیے شاگرد آیا پاس، السلام علیکم، مجھے فلاں کام کرنے کی حاجت ہے۔ کتنے طریقے لوگوں نے اور نکال لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ کی ذات پہ، کتنا خوبصورت طریقہ دیا۔ فرمایا پہلے سلام، اس کے بعد کلام۔ موبائل ہے، کسی نے کال ٹنڈ کی ہے، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، آگے اپنی گفتگو شروع۔ تو فرمایا جن کاموں سے مغفرت ہو سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ سلام لیا کرو، سلام کو عام کرو۔ اور دوسرا فرمایا گفتگو اچھی ہونی چاہیے، جب بھی کسی سے گفتگو کرنی اچھی گفتگو کریں، اچھی ڈیلنگ کریں، بات بات پہ گال نہیں دینی، بات بات پہ اگلے کو توہین نہیں کر دینی، اچھی گفتگو ہونی چاہیے، پاکیزہ گفتگو ہونی چاہیے۔ کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے شروع پہ ہے، 12 نمبر حدیث پاک ہے۔ امام بخاری نے لکھا اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، ایک بندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ، اسلام کی سب سے خیر والی بات یا رسول اللہ بتائیں کون سی ہے؟ اسلام ہے تو سارے کا سارا ہی خیر ہے، سارے کا سارا ہی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ یہ اسلام کے جتنے ہیرے جواہرات موتی ہیں، ان موتیوں میں اعلیٰ موتی کون سا ہے؟ یا رسول اللہ اسلام کی خوبیوں میں، اسلام کی اچھائیوں میں، کمالات میں یا رسول اللہ کیا خوبصورت ہے؟ قالا، سرکار نے فرمایا تطعم الطعام، فرمایا کھانا کھلانا۔ بڑی بات ہے، اللہ نے جس کو وسعت دی ہو وہ ضرور کھلائے۔ ایک بندے کو کھانا کھلانے کی طاقت دی ہے تو ایک کو ہی کھلایا کرے، وہ 10 بندوں کو طاقت دی ہے تو وہ ضرور نیکی، جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، فرمایا ہر بندے کو سلام کرو، چاہے اس کو جانتے ہو چاہے نہیں جانتے۔ صحابی نے آگے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کی بہترین چیز بتائیں، تو صرف 2 ہی باتیں کی سرکار نے۔ فرمایا کھانا کھلانا، یہ جذبہ اندر ہونا چاہیے، سخاوت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کدے او کھو سکے نہیں، جنہاں وچوں پانی نکلتا رہتا ہے، کدے او کھو نہیں سکتے۔ وہ کنویں کام کے نہیں رہتے جن میں سے لوگ پانی نہیں نکالتے۔ تو یہ ختم نہیں ہوگا، یہ نیکی کرنے سے نیکی ختم نہیں ہوگی۔ سخی کبھی مارا نہیں جاتا، سخی کی تجوریاں بھری رہتی ہیں، اگر ایک نکلتا ہے تو 10 اس کی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ صرف یہ ذہن کو سمجھانے کی بات ہے۔ تو فرمایا تیرے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے مدد کرنی ہے، میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے کھانا کھلانا ہے، اور دوسری بات
آج کھانا کھلانے کے معاملات بھی عجیب ہو گئے. اگر ہم نے عقیقہ کرنا ہے تو تب بھی برادری کو لے آئے، اور برادری کے بھی وہ لوگ جو دور دراز سے، جس کے پاس کرایہ ہی نہیں آنے کا، تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ غریب تو آیا نہیں. جس نے یہ جمع تفریق کرنی ہے کہ میری آج چھٹی ہو گئی تو میری کٹوتی ہو جانی، اس نے بھی نہیں آنا. اور جو ٹھیک ہے انہوں نے ہی آنا ہے گاڑیاں کرا کے، سفر کر کے، تو ان کے لیے وہ کھانے بنائے جا رہے ہیں. وہ تھوڑا سا شوربہ بنا کے، گوشت کو خوبصورت بنا کے، آگے ٹیبلوں پہ سجا کے وہ دے دیا گیا. وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ صدقہ خیرات ہے، یہ تو غرباء اور مساکین کو کھلانے والی بات ہے. تو ہم نے پھر بھی اس کے اندر پارٹی ہی بنا لی. ہم نے دوستوں کی گویا پارٹی کر دی. کوئی ختم کا معاملہ آ جائے تو تب ہم نے وہ بریانی اور بڑے وی آئی پی کھانے بنا لیے اور اپنے ہی یاروں کو بلا لیا. کل ہے 40واں ہے، اس میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ تو غرباء کا حق ہے، یہ تو غرباء کا حق ہے، ان تک جانا چاہیے. غرباء ڈرتے آتے ہی نہیں، مساکین ڈرتے آتے ہی نہیں، برادری والے کے آگے حق تو ان کا تھا. پھر ہم کہتے ہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں لگتی ہیں. جب اوروں کا حق کھانا ہے تو مسائل بننے ہی بننے ہیں. جی میں نے تو عقیقہ بھی بچے کا دیا تھا، بچہ پھر بیمار ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گروی ہوتا ہے، مجھے تو کوئی نہیں فائدہ ہو رہا. اور یار تو نے عقیقہ کیا کیسے تھا؟ ٹھیک ہے یار، تیری فیملی کے جو 10 15 20 بندے آئے تھے وہ آ جاتے، اور باقی 150 تو غریب ہونے چاہیے تھے نا. تو کام تو الٹ ہے، 10 15 وہ بندے تو نے بلا لیے جو تیرے گھر کام کرنے والے تھے، تو باقی سارے تو نے اپنے لیول کے بنا لیے، ان کے لیے تو نے باقاعدہ پارٹی کر لی، تو نے بکرا ذبح کر کے سارا ان کو کھلا دیا. یار جن کے لیے کرنا تھا ان کو بلایا کوئی نہیں. پھر تو کہتے ہیں میں نے تو بچے کا عین سنت کے مطابق. یہ بھی مسئلہ سن لیں، جس بندے کے پاس طاقت ہو عین سنت اس کے لیے یہی ہے، بچہ پیدا ہو تو 2 بکرے کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. عین سنت یہ ہے، بہترین تصویر یہ ہے، اللہ نے جس کو استطاعت دی ہو وہ 2 بکرے کرے، جس کو اللہ نے بیٹی دی ہے وہ 1 بکری کرے. لیکن بڑے جانور میں حصہ رکھ لیا جائے تو ہو جاتا ہے. اور یہ کوشش کریں کہ 7ویں دن یہ سارے معاملات کر دیے جائیں، عقیقہ کر دیا جائے، بال اتروا دیے جائیں، نام اس کا رکھ دیا جائے. یہ اصل سنت یہی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طریقہ فالو کیا جائے. اور یہ بھی ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں عقیقہ لازم ہے. جن لوگوں پر قرضہ ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بجلی کا بل ادا کوئی نہیں کر سکتے، گیس کی مشکل ہے، لکڑیوں کی مشکل ہے، آٹے دانے کی مشکل ہے، قرضہ سر پہ چڑھا ہوا ہے، وہ بالکل اپنے بچوں کا عقیقہ نہ کریں. عقیقہ کوئی فرض واجب ضروری نہیں ہے. وہ بیچارے کیا قرضے لے لے کے پریشان ہو کے اپنے آپ کو تنگی میں ڈال. جب اللہ نے تنگی میں نہیں تجھے ڈالا، مالک نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے وہ کر لے، جس کے پاس طاقت نہیں وہ عقیقہ نہ کرے. ہم میں سے ہر بندہ، اچھا قربانی کی طرف، قربانی بڑی زیادہ ضروری ہے عقیقے سے. عقیقہ تو ماڑے سے ماڑا بندہ بھی کہتا ہے نا میں عقیقہ کرنا ہی کرنا، قربانی تگڑا بندہ بھی کوئی نہیں کرتا. وہ قربانی زیادہ سخت ہے عقیقے کی نسبت. عقیقے کو تو علماء نے سنت بھی نہیں کہا بلکہ اس کو مستحب کے درجے میں لے آئے، اور جو درمیانی راہ چلنے والے ہیں انہوں نے سنت مستحبہ کا نام دے دیا. تو جو بندے عقیقہ نہیں کر سکتے وہ بالکل نہ کریں. قرضے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ خیرات کریں تو بڑی بات ہے. لیکن تنگ ہو کے خیرات کرنا اس کو مالک بھی پسند کوئی نہیں کرتا، کہ ایسا بندہ تنگ ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے لوگ دروازے پہ آتے رہیں اور پریشانی کا ذریعہ بناتے رہیں. ہم سلام پر بات کر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا. سلام کا ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، فرمایا 10 نیکیاں بندہ لے گیا. پھر آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
فرمایا 20 نیکیاں لے گیا. پھر ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار فرمایا 30 نیکیاں یہ بندہ لے گیا. زبان لانی ہے بس. تو پورا اسلام بھی یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر لمبا نہیں کہہ سکتے تو یہ اپنی زندگی کا ضرور منشور بنائیں. ہر جگہ پہ جا کے چھوٹے بچوں سے بھی سلام لیں. گھر داخل ہو تو سلام لیں. اکیلی بیوی ہو تو پھر بھی سلام لیں. اکیلی بچیاں ہیں تو پھر بھی سلام لیں. اکیلے ماں باپ ہیں تو ان کے تو ہاتھ پاؤں بھی چومنے چاہیے. وہ تو آپ کے لیے گھر میں بیٹھے جنت ہے. ان کو کبھی کنڈ نہ کریں, کبھی ان کے آگے اونچی آواز سے بات نہ کریں. وہ پتہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جانی ہے اور آپ کی دنیا والی جنت روٹ جانی ہے. بلکہ جنت کا شارٹ کٹ طریقہ ختم ہو گیا. ماں باپ چلے گئے تو وہ جو سستا سودا تھا اور سستا ذریعہ تھا اور نیڑے والا ذریعہ تھا جنت جانے کا, وہ تو آپ گنوا بیٹھے. تو یہ بڑی قدر کر لیں جتنی ہو سکتی ہے. سلام جو ہے ہر بندے کو کریں. اچھا, دوسرا موضوع یہ ہے, چھوٹی سی نیکی, دوسروں کے عیبوں پر پردہ. دوسروں کے عیبوں پر پردہ. یہ اپنا عزم بنا لیں, پختہ کر لیں کہ یار میں کسی کو بے پردہ نہیں کرنا. یہ مالک کا اصول جو ہے, ننگیاں کرو گے تو ننگیاں ہو جاؤ گے. یہ ڈاڈا لفظ جان بوجھ کے بولیا میں. آپ نہ کسی کو ننگیا کریے تو نہ ننگیا ہوئیے. کسی کو بے پردہ کریں گے تو یہ لکھ لیں بے پردہ ہو جائیں گے. ہاں, اوروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں. ساری دنیا ٹل لا لوے تو انہوں بے پردہ کوئی نہیں کر سکتی. بلکہ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی کا فرمان, سرکار کا فرمان ہے. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس بندے نے بندے کی توبہ کر لینے کے بعد, حدیث پاک کا مفہوم ہے توبہ کر لینے کے بعد اس نے لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو اچھالا, عیب کو بیان کر دیا, او پاویں ستویں کوٹھڑی وچ بھی ٹر جائے او دے عیباں دا پردہ کھل جائے گا. وہ آپ محفوظ کوئی نہیں رہے گا. تو ہمیں چاہیے ہمارے سامنے کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے, پردہ ہی ڈالیں, پردہ ہی ڈالیں, پردہ ہی ڈالیں. جب وہ مالک کہہ رہا ہے نافرمانی تو اللہ کی نافرمانی تو ساڈا کے گم گیا ہے. وہ غلطی کر کے میرا قصور اس نے کیا کیا یا آپ کا قصور اس نے کیا کیا ہے. نافرمانی تو رب کی ہے یا اس کے محبوب کی ہے. وہ دونوں ہستیاں کہہ رہے ہیں پردہ ڈالو, پردہ ڈالو. ایک گناہ لوگوں نے کیا, 10 سامنے اپنے پاس سے ملا لیے اور اس کو اچھالنا شروع کر دیا. اور اگر باری اپنے کے اوپر آ جائے 50 قرآن اٹھانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. میں نے تو کچھ نہیں کیا, پتہ بھی ہے میں غلط ہوں. جب اپنی باری آئی تو یہ صورتحال ہے, جب دوسرے کی باری آئی تو پھر بندے نے عجیب نظریہ بنا لیا. المختصر, جو چیزیں بندے کو دنیا کے اندر کامیاب کر سکتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ عیبوں میں پردہ ڈال دے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آخری حصہ اس کا پڑھتا ہوں میں. سرکار نے ارشاد فرمایا, جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے. بھی دسو اس تو وڈی کیڑی گل ہے. قیامت والے دن بچت ہو جائے ساری دنیا اتنے. ایتھے تو چلو محلے والوں علاقے والوں پتہ لگنا, اتنے بندے کا کی بنے گا. فرمایا قیامت کے دن اللہ تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا اور وہاں پردہ پوشی کی ضرورت بھی ہوگی. اچھا, ایک اور بڑی نیکی ہے, یہ بھی ہمارے اندر ناپید ہوتی جا رہی ہے. کام بڑا ہے وہ, بس ہے وہ چھوٹا, تھوڑی سی جرت کی بات ہے, زیادہ نہیں, جرت کرنی پڑے گی. تھوڑی سی جرت آپ کریں اور نیکیوں کے پہاڑ آپ لے جائیں. تھوڑی سی جرت, کسی بندے کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا رکھوالا بن جانا, دفاع کرنا کہ نہ وہ ایسا نہیں ہے. یہ بڑی نیکی ہے. آپ کے یار سجڑی ہیں نا جی, یاروں کے ساتھ بندہ بیٹھ کے کئی باتیں کر لیتا ہے, یا جن کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ ہی باتیں ہوتی ہیں نا, کئی باتیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے بندوں یہ بڑی نیکی ہے, بڑی نیکی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا رکھوالا بن جانا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رد عن عرض اخیہ,
جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کو بچائے گا اس کی غیر موجودگی میں، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامت، اللہ قیامت کا دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچا لے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کام کتنا ہے؟ یہ کام ہے، فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس بندے نہیں لوکاں گل کیتی ہو انج نہیں یار میں انہوں جاننا، گل انج نہیں سی ہوئی، گل انج ہوئی سی، یار اس طرح نہیں۔ جو بندہ بھی کسی کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی کی عزت کا رکھوالا بن گیا، اس کی عزت کا دفاع کیا، فرمایا اللہ کریم قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں جھلسائے گا، وہ بچا لیا جائے گا۔ ایک اور چھوٹا سا کام، یہ بھی ہے تو چھوٹا لیکن کمال کام ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ آل عمران میں 134 آیت ہے، غصے پر ضبط کر جانا۔ یہ ضبط کوئی نہیں ہوتا، آئے روز یقین کریں، آئے روز سوال ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ایک دن میں کئی بار یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں، جی طلاق ہو گئی ہے، طلاق 3 طلاقیں ہو گئی ہیں جی فلاں ہوں گے، آئے روز یہ سوال آتے ہیں۔ سارا موجب غصہ، ماں باپ کی ناراضگی ہو گئی غصہ، معاملات خراب ہو گئے غصہ۔ تو غصے کو جو ہے وہ ہم کنٹرول میں رکھیں اور اس کو ہم ضبط رکھیں اور ہم غصے کو پی جائیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، فرمایا ان میں ایک بندہ وہ ہے جو غصہ پی لیتے ہیں۔ تو اس بندے دے وارے نیارے نہیں ہیں۔ اللہ جس کو کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مالک کہہ دے میں اس سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ اس کا عمل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس یہ غصہ نکال سکتا تھا، نہیں نکالا غصہ۔ ہم کہتے نانا یہ دسنا پہنتا جی وگرنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا، پھر وہ نیکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ بتانے پہ آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے، تو بتائیں نا اللہ سے نیکی میں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا جنت کی حور عین میں سے جسے چاہے منتخب کر۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتوں میں سے جو نعمت تو چاہے گا لے لے ان نعمتوں میں سے۔ اور پھر فرمایا پورے میدان قیامت میں، میدان محشر میں اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ یہ غصہ نکالنے پر قادر تھا، اس کے باوجود اس نے غصہ نہیں نکالا۔ یہ اس کی بڑی عظیم نعمت، بڑا عظیم اس کا کارنامہ ہے جو اس نے کر دیا۔ ابو داؤد کے اندر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا۔ سرکار ذمہ داری دینی کو آسان ہے؟ اتنے دے پیو پتر تے ذمہ داری کوئی نہیں چکتا، تو جنت کی ذمہ داری۔ سرکار فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا، جنت کی ایک جانب، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے گرچہ حق پر ہو، میں ذمہ دار حق کتے ہونے دے باوجود۔ فرمایا جنت دے اندر ایک خوبصورت نکر تے، سائڈ تے، کارنر تے، اعلیٰ جگہ تے میں ذمہ دار ہوں دے ایک حال دا، میں لکھ کے دے دینا، میں گارنٹی دینا۔ کنوں گارنٹی دینی ہے؟ بندہ جھگڑے والا ہے، جھگڑا ہو گیا بھائی سے، جھگڑا ہو گیا گھر میں بیوی سے، والدین سے، دوست سے، محلے دار سے، یہ بندہ حق پہ ہے، اس نے سلنڈر کر دیا، پر میں ذمہ دار ہوں۔ دسو یہ کن ایت محد کے اندر جنتا لبدیاں پہ، وہ بتایا تھا چھوٹے چھوٹے اعمال جنہیں اگنور کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاح کے اندر ہی ہو۔ ساڑیاں ساریاں محفلیں جھوٹ تے مشتمل نے، اسی پورے سال دے اندر ایک دن ہی منتخب کر لیا جھوٹ واسطے، جو کبیرہ گناہ ہے۔ بچے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں ماں سے، ماں ہیں تو بچوں سے جھوٹ بول رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بی بی ایک تھی سرکار کے سامنے، اپنے بچے کو کوئی چیز دینے کے لیے کہا، کھجوریں دینے کے لیے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ میں تجھے فلان چیز دوں گی۔ سرکار فرمایا دینی سی
فرمایا جی دینی سی. فرمایا اگر خالی چپ کرانے واسطے بچے نے کیا پھر جھوٹ لکھیا جانا. کتنی بار ہم کہتے چپ کر اسی تین کھڑاونے لے دیاں گے, شور نہ کر فلاں کر دیاں گے, حالانکہ کوئی نہیں کرنا ہوتا, ایک جھوٹ ہے. بچے کی تربیت ہو رہی ہے, پھر ہم کہتے بچہ بڑے دال آندا ہے وہ ساڈے کول سکھے سو. وہ جڑے میں ساری زندگی 7 سال تک میں دال آندا رہا, اگلے 14 سال تو حق بنتا کرنا. تو ہم ہی اس کی لائن کو ٹریک کو خراب کرتے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت کے درمیان مشکار سونا جنت دا وال میں ذمہ دار ہاں اس بندے تے جڑا مذاق دے اندر بھی جھوٹ بولنا چھڑ دے, آکھے نہ کسی صورت بھی جھوٹ نہیں بولنا. مجھ وکے پاویں نہ وکے میں سچی گل دسنی, سودا ہوئے پاویں نہ ہوئے گل سیدھی کرنی, پاویں پے جے گھاٹا گل سچی کرنی. ہم ان چیزوں کے پیچھے دوستیاں خراب کر دیتے ہیں, یارانے خراب کر دیتے ہیں, خاندان خراب کر دیتے ہیں, اور پھر اتنا عجیب معاملہ ہوا وہ بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے یہ عمر تو ہمیں کہتے تھے 26 سال ہے, یہ تو 36 سال نکلی ہے. تو پھر وہ سارے مسائل بنتے رہتے ہیں, نہیں جی مڑے کی عمر تو 26 سال ہے. عجیب پھر یہ معاملہ بن گیا, تصویر جو دی تھی وہ اور ہے, جو ریئل میں دیکھا پہچانا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے, اور پھر آگے معاملے حقیقت کھل جاتی ہے, چھپی کوئی نہیں رہتی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ بات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جملہ ہے اس حدیث پاک میں, اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق میں عمدہ ہو, اپنے اخلاق میں عمدہ ہو. جس بندے سے بولے سونی گفتگو کرے, کوئی چنگی ماڑی بھی کر جے قبول کر لے, مندہ نہ بولے, گالا نہ کڈے, برائی نہ کرے, زیادتی نہ کرے, ظلم نہ کرے, ہر بندے دے نال پیار نال بولے, ہس کے بولے, محبت نال بولے. فرمایا جنت دے اعلیٰ منزلاں وچوں ایک محل اس بند کوٹھا نہیں محل. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا. اچھا آخر پہ ایک اور نیکی ہم سن لیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں موجود ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, ان کے اعضائے وضو ابھی تر ہیں, اور انہوں نے دائیں ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے. سرکار فرمایا او بندہ جنتی جے, وہ جڑا آمدہ ہے پہ صحابہ او جنتی جے. صحابہ فرمایا ٹھیک. وہ دوسرے دن پھر محفل لگی ہے, وہی بندہ آیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. تیسرے دن پھر وہی بندہ آیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. اب صحابہ کے دل میں تجسس کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے کوئی ہیلا بہانہ کیا تو میں ان کے گھر میں چلا گیا, 1 رات بھی رہا, 2 راتیں بھی رہا, 3 راتیں بھی رہا, گل کوئی نہ نظر آوے. یار کیڑا کام میں جڑا بندہ کردا ہے, سرکار تیسرا دن فرماندے جنتی جنتی جنتی, کام تے کوئی نہیں میں ویکھیا. یہ کوئی لمیاں نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھدے, یہ ٹائم ہو جاتا ہے تو اپنا دعا پڑھ, یہ انہوں حدیث کے لفظ ہیں, دعا پڑھ کے سوتے ہیں, دعا پڑھ کے اٹھتے ہیں, اور نماز کے وقت یہ کھڑے ہو جاتے ہیں بس. اب وہ 3 دن گزر گئے نا تو وہ جانے لگے. تو انہوں نے کہا جی حضرت گل اصل ہے کہ میں تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا. کام یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 دن ہو رہے ہیں ہر روز کہتے ہیں کہ تو جنتی ہے, تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. میں گھر سے اس لیے آیا ہوں دیکھوں آپ کرتے کیا ہیں, وہ میں بھی کروں, آپ کیا کرتے ہیں. میں کہا ویکھیا کو نہیں میں. وہ کہتے ہیں جناب جو کچھ تسی ویکھیا میں یہی کرنا, تو وکھرا کم کوئی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کپڑا مونڈے تے رکھا ہے تو میں جان لگا. وہ تھوڑا جگہ گیا تو میں نے آواز ماری. پھر مجھے کہتے ہیں میں جب روزانہ سوتا ہوں میں سوتے ہوئے 2 کام کرتا ہوں. یا اللہ کسی مسلمان کی نفرت میرے دل میں نہیں ہے, اور میں اپنے آپ کو پختہ کر کے سوتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی کی نفرت نہیں ہے, کسی کا کینہ میرے دل کے اندر نہیں ہے, میں بالکل نفرت سے پاک ہوں, اور میں کسی کی نعمت سے جلتا بھی نہیں کہ یار پران کوٹھی لب گئی, پرا دے پتر دا ویزا لگ گیا, وہ گوانڈی دا انج ہو گیا. میں کسی سے حسد بھی کوئی نہیں کرتا. وہ کہیں گے ہاں ہاں یہی وہ تیری نیکی ہے جس کی وجہ سے 3 دن سرکار فرماتے تھے یہ جنتی بندہ ہے.
ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ अपना ब्लड प्रेशर हाई करवा ला। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये छोटे छोटे काम हैं, इनको ज़िंदगी में उतार लें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी।